بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی سے پہلے زندگی بہت پیاری تھی۔ ماں باپ کا گھر تھا، سکھ اور سکون کے دن تھے، کوئی فکر تھی نہ غم۔ شادی ہو گئی تو سسرال بھی خوشیوں سے بھرپور ملا، کبھی دکھوں کا منہ نہ دیکھا تھا۔ جب لوگ اپنے غموں کی باتیں کرتے، میں سپاٹ چہرہ لیے ان کو پتھر کی مورتی کی مانند دیکھتی۔ کسی کی آنکھوں سے آنسو بہتے یا چہرہ درد سے بدل جاتا، مجھ کو تکلیف محسوس نہ ہوتی۔ جب کوئی اپنا دکھڑا بیان کرتا، چپ ہو کے سنتی یا جھوٹی ہمدردی جتلا دیتی۔ میرے شوہر البتہ رحم دل انسان تھے، کیونکہ ان کی زندگی دکھوں میں بسر ہوئی تھی۔ اچھی طرح جانتے تھے یتیمی دلوں پر کیسے زخم لگاتی ہے اور غربت کی چڑیل کس کس طرح انسانی خودداری کو گھائل کرتی ہے۔ تبھی اکثر ضرورت مندوں کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ مجھ سے بھی کہتے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو، مگر مجھے تو مانگنے والوں سے سخت چڑ تھی۔ اگست کے شروع کے دن تھے۔ ایک صبح چائے پینے بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سر میں شدید درد تھا، بے دلی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک عورت پھٹے بالوں میں سامنے آ گئی۔ اللہ کے واسطے کچھ دے دو، بھوکی ہوں۔ بڑا غصہ آیا۔ دروازہ بجا کر مانگنا بھی تو دلیری ہوتی ہے۔ خیر، غصہ پی کر اسے بھیک دی اور واپس لوٹی تو چائے پیالی میں ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہ ہوئے ہوں گے کہ پھر دستک ہوئی۔ ایک بڑے میاں تھے، رکعت امیز لہجے میں پکار رہے تھے، اللہ کے نام پر صبح سے بھوکا ہوں، کچھ دے دو۔ طبیعت اچھی نہ ہو تو بار بار اٹھ کر دستک کا جواب دینا، میں نے سر پکڑ لیا۔ کچھ پیسے دے کر واپس پلٹی تھی تو پھر سے دروازہ بجا۔ سوچا ملازمہ آئی ہوگی، لیکن نہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، باہر جھانکا تو ایک بڑھیا تھی، ساتھ میں 4 برس کا بچہ بھی تھا۔ بیگم صاحبہ، یہ میرا نواسا ہے، یتیم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، جوان بیٹی بیوہ ہے، 4 بچے ہیں، سب کا بوجھ مجھ پر ہے، کچھ پیسوں کا سوال ہے۔ میں اسے ڈانٹ کر نکالنے والی تھی کہ میری ملازمہ آ گئی۔ آشو، دیکھ تو صحیح، ان کمبختوں نے صبح سے ناک میں دم کر دیا ہے، 1 منٹ چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ بی بی، آپ اندر جائیے، میں خود نمٹ لوں گی۔ یہ دیکھ کر اس نے جیب سے ایک سکہ نکال کر بڑی بی کی ہتھیلی پر ٹکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں تو غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آشو، سر میں درد ہے، اوپر سے انہوں نے دماغ خراب کر دیا، جسے دیکھو صبح سے بھوکا ہے، جانے یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ آشو کہنے لگی، ہمارے ملک میں بہت غربت ہے بی بی، امی کو دیکھ لو، سارا دن کام کرتے ہیں پھر بھی پورا نہیں پڑتا، بہت مہنگائی ہے۔ بس رہنے دو اپنی باتیں اور مجھے چائے بنا کر دو، میں نے تنگ آ کر کہا۔ تو وہ بیچاری چپ ہو گئی۔ چائے بنا کر پیالی میرے ہاتھ میں تھمائی ہی تھی کہ ایک عورت چھوٹے بچے کے ساتھ بے دھڑک اندر آ گئی اور برآمدے کے ستون سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کیا تم نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا آشو؟ بند تو کیا تھا بی بی، تو پھر یہ عورت کیسے اندر آ گئی؟ مجھ کو بھکارن کا بے دھڑک چلے آنا بالکل نہ بھایا۔ شاید میں کنڈی لگانا بھول گئی ہوں گی بی بی، وہ خود شرمندہ تھی تو اب بھگتو، میں نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا۔ آشو بہت شرمندہ تھی، لیکن وہ عورت شروع ہو گئی، بی بی مصیبت زدہ ہوں، چھوٹے بچے ہیں، شوہر کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، زندگی کا بوجھ اکیلے گھسیٹ رہی ہوں۔ یا اللہ، کیا ساری دنیا ہی دکھوں سے بھر گئی ہے؟ اے عورت، بس رہنے دے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ صبح سے تیرے جیسے کئی آ چکے ہیں، سب بھی دکھیا اور بیوہ تھیں، سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر ہمارے پاس بھی کوئی قانون کا خزانہ نہیں۔ عورت نے یہ سن کر دوپٹے سے آنسو پہنچے، اس کا پلو پھٹا ہوا تھا، اس کا چہرہ زرد تھا جیسے ٹی بی کی مریضہ ہو۔ یہی حال اس کے بچے کا بھی تھا۔ کسی گھر میں کام کیوں نہیں کر لیتی؟ ہٹی گٹی ہو بی بی، سارے دن کے کام کی اجرت سے کنبے کا پیٹ نہیں بھرتا، میں بہت بیمار ہوں، پھر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کام پر جاؤں تو انہیں کون دیکھے گا؟ وہ عورت مایوس ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، بچہ ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ ضد کرنے لگا، مجھ کو چائے دو۔ وہ میری پیالی پر نظریں ٹکائے تھا،
प्लेट में चंद बिस्किट भी थे। वो बच्चा जमीन पर बैठ गया। माँ ने उसे ले जाने की कोशिश की तो वो फिर भी ना गया। फिर बिस्किट मांगने लगा। बच्चा तो बच्चा होता है, बिल्कुल जिद्दी हो गया। मगर जाने क्यों मैं इस कदर चिड़चिड़ी हो गई थी कि बच्चे पर भी तरस न आया। मैंने आशू से कहा कि दोनों को घर से बाहर निकाल दो। आधी प्याली चाय ठंडी हो गई और मैं ना पी सकी। रात को शौहर आए तो मैंने उन्हें बताया कि आज का दिन कैसा गुजरा। तब वो बोले, मारिया, कम से कम इस बच्चे को तो बिस्किट दे देती। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, तुम खुद भी औलाद वाली हो, तुम्हें जरा तरस न आया इस बच्चे पर। इस बात पर मैं अपने शौहर से भी खफा हो गई। दूसरे रोज 16 अगस्त की सुबह आई। तब एक ट्रेन में लियाकतपुर में हादसा हुआ। खावर भी इस हादसे में माजूर हो गए। वो इस दिन अपने कारोबार के सिलसिले में इसी ट्रेन में जा रहे थे। शौहर अपाहिज हो गया। मेरी तो दुनिया ही अपाहिज हो गई। जिंदगी की खुशियां लूली लंगड़ी हो गईं। जब हॉस्पिटल में इनकी हालत देखी तो बेहोश होकर गिर गई। आज सही मानों में गम से आशना हुई थी। मेरे मासूम बच्चे अपने बाप की तकलीफ देखकर रो रहे थे। लोग तसल्ली दे रहे थे कि सब्र करो और शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हारे सुहाग की जिंदगी रख ली। कितने लोग जाए हादसा पर ही जान बाग हो जाते हैं। आज बहुत सी बातें याद आ रही थी। जाने किस दिन के गरूर ने ये दिन दिखाया कि मेरे नसीब घायल हो गए। खावर बहुत अरसा जेरे इलाज रहे। घर आ गए तो अभी व्हील चेयर पर थे। अब वो काम भी ना कर सकते थे। मुझको ही मजबूरन सिलाई करनी पड़ी। पहले सिलाई कटाई का कोर्स किया, फिर मशीन पर लोगों के कपड़े सिलने लगी। कुछ भाई भी मदद कर देते, लेकिन घर का खर्चा पूरा ना होता था। अब मेरे बच्चे मामूली मामूली चीजों को तरसने लगे। दुख इस कदर रहता तो जिंदगी की गाड़ी खींच लेती, लेकिन मुकद्दर में एक और गम भी लिखा था। 5 नवंबर को एक और कयामत टूटी। मेरी मासूम बच्ची जो 3 साल की थी, गली में निकली और गुम हो गई। सब जगह ढूंढ मारा, वो कहीं ना मिली। इसके गम में खावर चारपाई से जा लगे और मैं गमगीन होकर रह गई। इस दिल का आलम क्या कहूँ। हम दोनों मियाँ बीवी को ऐसी चुप लगी जैसे गूंगे हो गए हों। किसी माँ का बच्चा जीते जी गुम हो जाए तो अजियत मौत से बढ़कर होती है। तरह तरह की सोचें परेशान करती। जाने क्यों और किसने मेरी बच्ची को अगवा किया। क्या भीख मंगवाने के लिए, या फिर इससे आगे सोचने से कलेजा फटने लगता। जाने किस बात की सजा मिली। काश उस रोज इस भिखारन और इसके बच्चे का दिल न दुखाया होता। इस बच्चे को चाय और बिस्किट खिला देती। क्या खबर आज मेरी बच्ची चाय और बिस्किट के लिए तरस रही हो। वो तो मेरे बगैर सोती ना थी। अल्लाह जाने किस हाल में होगी। इसके इंतजार में आंखों से नींद रूठ गई। अब अच्छी तरह समझ गई थी कि जिंदगी के दुख दर्द तकलीफें क्या होती हैं। जिंदगी से दिलचस्पी खत्म हो गई तो सुबह शाम इबादत में बसर होने लगी। आशू पुरानी मुलाजमा थी। मेरा दुख और मेरी जहनी कैफियत को समझती थी। इसने मेरा घर संभाल लिया और मैंने मुसल्ला संभाल लिया। रोजो शब सजदे में गिड़गिड़ा कर रोती और अपनी खोई हुई बच्ची के मिलने की दुआ करती। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती। लंदन से खावर के कज़न आए। उन्होंने जो हमारा हाल देखा तो खासी रकम खावर के बैंक में जमा करा गए कि जब तक मेरी जहनी हालत सही नहीं होती, कम से कम हमारा रोटी पानी चलता रहे। एक रोज़ दोपहर के वक्त जाए नमाज पर बैठी रो रो कर अपनी खोई हुई बेटी के मिल जाने की दुआ कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी फकीर ने सदा लगाई। आशू सौदा लेने गई थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला और साहिल को 5 रुपए देने को हाथ बाहर किया तो इसके बराबर खड़ी बच्ची पर नजर पड़ गई। जहन को झटका सा लगा। इसके नए नक्श हूबहू मेरी खोई हुई चंदा जैसे ही थे। मैं उसे प्यार से चंदा ही बुलाती थी। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, मेरी चंदा, इधर मेरे पास आ जाओ। तभी इस फकीर बाबा ने कहा, बेटी, क्या ये तुम्हारी खोई हुई बच्ची है? ये मुझे सड़क पर मिली थी। बहुत छोटी थी। अगर मैं उसे गोद में उठा ना लेता तो नादानी में सड़क के बीच किसी गाड़ी तले आ जाती।
اس کو لے کر یہاں میں کئی گلیوں اور گھروں میں پھرا، کسی نے نہ کہا ہماری بچی ہے۔ میری بیوی کی اولاد نہ تھی تو اس نے اس بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ اب اکثر ساتھ لے کر نکلتا ہوں، اسی امید پر شاید اس کے اصلی ماں باپ مل جائیں۔ بابا کی زبانی باتیں سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ خدا کا شکر ادا کیا، اپنی چندہ کو باہوں میں لے لیا۔ ویل چیئر پر میرے شوہر بھی گیٹ کے پاس آ گئے۔ ہم نے بابا کو حسب توفیق نذرانہ انعام کیا اور کہا جب چاہیں آپ اور آپ کی بیوی ہماری چندہ سے مل سکتے ہیں، اور بابا کا بہت شکریہ ادا کیا، اور دل میں بہت شرمندہ ہوئی کہ جن فقیروں سے گھن کھاتی تھی، اسی فقیر نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر اس کو حفاظت میں رکھا۔ اب تو اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں، خاور وفات پا گئے ہیں اور چندہ کی شادی ہو گئی ہے، اور آج کل میں چندہ کے پاس ہی رہتی ہوں۔ میرے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہم سب کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو اس پر اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر کر کے غریبوں اور محتاجوں کی دل آزاری کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وقت ضرور بدلتا ہے، کبھی بھی موسم مستقل نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں، کبھی سرد کبھی گرم۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بے کسوں، بے سہاروں، محتاجوں اور غریبوں سے گھن اور نفرت نہ کھائیں، ان پر رحم کریں، ان کی امداد کریں، تاکہ کل مشکل وقت پہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار بن جائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب آپ کی زندگی کی حسین چھاؤں تپتی دوپہر میں بدل جائے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔